بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائم 25,000 سے زائد مراکز علم، اور ان میں سے ایک کلاس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور یہ وہ کلاس ہے کہ جس میں ہفتہ وار ہر جمعہ کی رات کو 9 ساڑھے 9 بجے ہم آن لائن بھی اور پھر حاضرین کے ساتھ مرکز علم کی یہ کلاس کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج اس کا 13واں لیکچر ہے۔ یہ آج الحمدللہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم آدھا نصاب مکمل کر چکے ہیں، اور آدھا نصاب مکمل کرنے کے بعد آج ہم 13ویں لیکچر میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس سے پہلے جو 12 لیکچر ہو چکے ہیں ان کا ہم آنے والے اتوار کو اسی ٹائم پر اسی جگہ پر ٹیسٹ بھی لینے جا رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ العزیز جتنے معزز ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی وہ کویسچن جو ہے وہ شیئر کیے جائیں گے، اور میں درخواست کروں گا جتنے ناظرین ہیں اور حاضرین بھی بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں کہ ہر صورت ٹیسٹ نیکسٹ فرائیڈے کو ہوگا، اور اس میں بچوں کے لیے الگ شارٹ کویسچن ہوں گے اور بڑوں کے لیے الگ ہوں گے، اور جو شارٹ کویسچنز ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ یہاں وائٹ بورڈ پر آپ کے ساتھ جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمیں احباب اٹینڈ کرتے ہیں، ناظرین ہمارے جتنے بھی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنا چاہیں گے تو وہ ضرور کر سکیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم سوالات لکھ دیں گے، اور جو آڈینس ہے ہماری یہاں پر وہ اس کے آنسر لکھیں گے، اور اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم ہوگا 20 منٹ کا، اس کے اندر وہ اس کو سالو کریں گے، اور 20 منٹ ہم اسی طریقے سے آن لائن رہیں گے، اور اس دوران ہم سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی گفتگو بھی سن رہے ہوں گے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں 3 مختلف ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے جی ترجمہ اور تفسیر کا، دوسرا ٹاپک ہے الفقہ کا، اور تیسرا ہے مواخات کا۔ اچھا جی، ترجمہ اور تفسیر میں آج ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مومنوں کی خصوصیات۔ بولیے کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں 2 لیکچرز میں ہم نے منافقین کی علامات پڑھی تھیں کہ منافق کون ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو ہمیں ججمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ تو معزز ناظرین اور معزز حاضرین، آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے، کون سے کام بندہ کرے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے، کون سی کوالٹیز، کون سی خوبیاں بندے کے اندر موجود ہوں تو بندہ مومنین کی صف میں آ جاتا ہے، اور اگر وہ خوبیاں اور علامات بندے کے اندر موجود نہ ہوں تو بندہ مومن نہیں رہتا بلکہ منافق یا پھر دیگر دائرہ کاروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن مجید کی یہ سورہ المومنون کی پہلی 10 آیات ہیں، اور ان آیات میں سے جو ٹوٹل 10 جو آیات تھیں ان میں سے 5 آیات کا تذکرہ ہمارے آج کے سلیبس میں موجود ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم، تمام حاضرین جب وہ ساتھ پڑھیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ اس میں سے مومنین کی علامات کو جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم
حافظون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ المومنون کی پہلی 5 آیات ہیں اور ان کے اندر مومنین کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا پہلی آیت ارشاد فرمایا قد افلح المومنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ نمبر 1 الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازیں عجز اور نیاز کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ بولو بیٹے، کس سے دور رہتے ہیں؟ بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اچھا، پھر اگلی نشانی والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بولو، کیا ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور جو ہمیشہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بیٹا 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اگر یہ نشانیاں موجود ہوں تو وہ والا مومن کامیاب ہو جاتا ہے، اگر یہ نشانیاں موجود نہ ہوں تو مومن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بیٹا اب آپ نے دیکھیے جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، جو بڑے حاضرین ہیں اور ناظرین ہیں، وہ بھی توجہ کے ساتھ اور سب لوگ بڑی توجہ کے ساتھ سنتے جائیں کہ یہ 13واں لیکچر، اور اس میں ہم سورہ المومنون کی کے اندر ہم مومنین کی خوبیاں، خصوصیات، اور کون سے مومنین جن کے اندر یہ والی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ بولیے ذرا، پہلی خوبی جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ وہ اپنی نمازوں کو عاجزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اونچا بولیے، کس کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ۔ جو لوگ عاجزی کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں وہ مومن کامیاب ہوں گے۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا جو بیہودہ باتیں نہیں کرتے، بیہودہ باتوں سے گریز کرتے ہیں تو وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اچھا، بیہودہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ گالم گلوچ کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ حسد کرنا، کسی کی برائی کرنا، کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو اس کے خلاف بات کرنا، یہ ساری باتیں بیٹا کیا ہوتی ہیں؟ بیہودہ باتیں۔ تو یہ نہیں کرنی، اگر ہم کریں گے تو ہم کامیاب مومن نہیں ہوں گے۔ اگلا جو لکھا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنے مالوں میں سے کیا ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر والذین ہم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے کہ یہ 5 خوبیاں جس بندے کے اندر، یہ 4 اس وقت ہم نے پڑھی ہیں اور یہ 4 علامات ہیں کامیاب مومن کی۔ اچھا، یہ ہم نے ترجمہ اور تفسیر کے اندر مومنین کی خوبیاں پڑھی۔ بیٹے بولیے، پہلی خوبی کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ عاجزی کرتے ہیں کس میں؟ الصلاۃ، نماز میں۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ بیہودہ کام نہیں کرتے۔ نمبر 3 وہ کیا ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ اور نمبر 4 وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا بیٹے، یہ قرآن مجید میں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ خوبیاں اگر ہمارے اندر موجود ہوں تو ہم پکے سچے کامیاب مومن ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرا پوائنٹ، اور وہ ترجمہ اور تفسیر کے بعد اگلا ہمارا پوائنٹ ہے الفقہ کا، اور فقہ میں ہم پڑھ رہے ہیں آج مفسدات نماز۔ بولو کیا لفظ ہے یہ؟ مفسدات نماز۔ شاباش۔ مفسدات نماز کا مطلب ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مفسدات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نماز کا ٹوٹنا۔ تو جس سے یعنی دوران نماز ہم کون سے ایکٹ کریں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، وہ ذرا دیکھیے، سوال ہے کون سے اعمال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟
لکھا ہوا ہے جی بعض اعمال کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ان میں سے جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان میں سے اگر ہم کوئی بھی کام دوران نماز کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا, ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. مثلا پہلا پوائنٹ, نماز میں بات چیت کرنا چاہے بھول کر ہو یا ارادتاً. دوران نماز ہم نے کسی سے بات کر لی, خواہ وہ ہم نے جان بوجھ کے کی یا بھول کے کی, تو ہماری نماز بولیے ٹوٹ جائے گی. نمبر 2, نماز کے دوران ہم نے کسی کو السلام علیکم کہہ دیا, یا ہم نماز پڑھ رہے تھے تو اوپر سے کوئی مہمان آیا اس نے السلام علیکم کہا, ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نے دوران نماز ہی اس کو کیا کہہ دیا, وعلیکم السلام, تو اس سے بھی نماز کیا ہوگی بیٹا, ٹوٹ جائے گی. اگلا پوائنٹ یہ اس کے بعد کہتے ہیں جی درد اور مصیبت کی وجہ سے دوران نماز آہو بکا کرنا یا اف کہنا. ٹھیک ہے جی, اگر بے اختیار مریض کی آہ نکل گئی تو پھر معاف ہے. یعنی نماز پڑھ رہے تھے اور بندہ بیمار تھا, بخار ہی تھا, تو اب وہ اس کی آہ نکل گئی درد کی وجہ سے, بخار کی وجہ سے. اگر جان بوجھ کے نکالی تو نماز ٹوٹ جائے گی, اور اگر ہم بغیر سوچے سمجھے بیماری کی حالت میں خود نکل گئی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. پھر 5واں پوائنٹ ہے, دوران نماز چھینک آ گئی اور ہم نے دوران نماز ہی الحمدللہ کہہ دیا. چھینک آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, الحمدللہ. تو اگر ہم نے دوران نماز کہہ دیا شکر الحمدللہ, تو اس سے کیا ہو جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا, 6واں پوائنٹ, کسی اور کو چھینک آئی, آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ کے قریب کسی اور کو چھینک آ گئی اور آپ نے اس کے الحمدللہ کہنے پر کیا کہہ دیا, یرحمک اللہ, تو دوران نماز, یا یہ کہہ دیا کہ یہدیکم اللہ, تو یہ دونوں لفظ اگر آپ نے بول دیے دوران نماز تو آپ کی نماز بولیے ٹوٹ جائے گی. پھر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ارد گرد کسی نے آ کے کوئی بری خبر سنا دی, کیا بولیے, کوئی آ کے بری خبر سنا دی, تو بری خبر سنانے پر آپ نے دوران نماز ہی کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. پھر دوران آپ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے آ کے کوئی اچھی خبر سنا دی, ٹھیک ہے جی, کہ ماموں انعام کی PhD مکمل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ اچھی خبر تھی تو آپ نے سنی اور سن کر آپ نے کیا کہہ دیا, الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, گاڑی نکل آئی ہے, لاٹری نکل آئی ہے, کوئی اچھی خبر سن لی, تو اس پر آپ نے دوران نماز ہی کہہ دیا الحمدللہ, تو بیٹے اس سے بھی کیا ہو جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی. پھر دوران نماز اگر آپ نے قرآن مجید دیکھ کے پڑھا, یہ تو اب ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے, نماز تراویح میں تو باقاعدہ موبائل نکال کے قاری صاحبان اب اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اسی طریقے سے قرآن مجید اگر آپ نے دوران نماز ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. پھر 10واں پوائنٹ, دوران نماز کھانا پینا. ٹھیک ہے جی, سمرہ نماز پڑھ رہی تھی اور مروہ آئی اور کہا جی کہ یہ مما نے دیا ہے, یہ بابا نے چیز دی ہے, اور دوران نماز ہی سمرہ کھا گئی, تو یہ کیا ہوگا, اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. ایک اور بات, لیکن دانتوں میں کوئی شے تھی اسے نگل لیا تو اگر چنے کے برابر یا بڑی تھی تو نماز فاسد ہو جائے گی, اور اگر چنے سے کم مقدار کی ہو تو نماز فاسد نہیں ہوتی. سمجھو, ہم نے جیسے ابھی کھانا کھایا آپ لوگوں نے, اب اس کے بعد آپ نماز پڑھتے اگر ابھی, تو بعض اوقات کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ہمارے دانتوں میں پھنس جاتی ہے. اب وہ جو چیز دانتوں میں پھنسی, اگر تو وہ چنا آپ نے دیکھا ہوا ہے نا, اگر تو وہ چنے کے سائز جتنی تھی یا اس سے بڑی تھی اور آپ دوران نماز ہی دانتوں میں سے وہ چیز نکل گئی اور آپ نے اس کو کھا لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر اس چیز کا سائز چنے سے چھوٹا تھا, بولو کیا,
چنے کے سائز سے چھوٹا تھا، وہ اگر آپ نے کھا لیا دوران نماز تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ پھر 11واں پوائنٹ، اچھا عمل کثیر۔ ادھر دیکھو، دوران نماز آپ بار بار کپڑے سیدھے کرتے ہیں، آپ بار بار واسکٹ سیدھا کرتے ہیں، بار بار آپ دوپٹہ سیدھا کرتے ہیں، اور دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے، کہ بار بار اپنے مطلب پینٹ کو یا شلوار کو اوپر کر رہا ہے، بار بار جناب اپنے کپڑے سیدھے کر، تو بار بار کوئی بھی عمل کرنا دوران نماز، اس سے بھی بولیے کیا ہو جاتی ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر اگلا عمل، نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا۔ مثلا دیکھیے، نماز پڑھ رہا تھا ایک بندہ، اس کے ساتھ بھی ایک بندہ اور نماز پڑھ رہا تھا، بڑے دھیان سے سمجھے، ٹھیک ہے، 2 لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اس کو دوران نماز پتہ چلا کہ اس بندے نے کوئی غلطی کر لی ہے، تو وہ تو اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے دوران یہ والا بندہ اس کو دوران نماز ہی بتاتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کر لی ہے، تو یہ لقمہ دینا، اس سے بھی اس والے بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے ہیں، اور امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا اس نے بیٹھنا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا، تو وہاں پر آپ لقمہ دے سکتے ہیں۔ لقمہ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو اللہ اکبر کہہ کر اس کو یاد دلاتے ہیں کہ بھائی آپ نے کھڑا ہونا تھا، کھڑا نہیں ہونا تھا بلکہ آپ نے بیٹھنا تھا، یا اور مختلف چیز۔ تو اگر آپ امام کے علاوہ کسی اور کو دوران نماز لقمہ دیتے ہیں تو بولیے اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ، اور وہ ہے نماز کے دوران کہکا لگا کے ہنسنا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں بالخصوص، تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے عمر کے بچے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں نماز کے دوران ہنستے بھی ہیں بعض اوقات ایک دوسرے کی باتوں پر، تو اگر کہکا لگا کے آپ نے ہنس لیا تو اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اگلا ہے امام کا خارج الصلاۃ، یعنی نماز میں نہ شامل شخص سے لقمہ لینا۔ اچھا، یہ بھی بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر امام، جماعت ہو رہی ہے مسجد میں، اور مسجد میں امامت کے دوران جو بندے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سے تو کوئی لقمہ دے سکتا ہے، لیکن اگر نماز ہو رہی تھی اور ایک بندہ وہ ٹوٹیوں پہ وضو کر رہا تھا، امام سے غلطی ہو گئی اور وہ ٹوٹیوں پر بیٹھے ہوئے بندے نے لقمہ دے دیا، علامہ صاحب ایسے نہیں ایسے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نمازی سے لقمہ نہیں لیا بلکہ اس بندے سے لقمہ لے لیا جو بھی نماز کے باہر ہے، تو اس سے بھی سارے لوگوں کی نماز کیا ہو جائے گی بیٹا؟ ٹوٹ جائے گی۔ اگلا ہے سینہ کو قبلہ سے پھیرنا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز آپ کا رخ ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ 15 باتیں ہو گئیں۔ 16ویں بات، نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی سلام پھیر لینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے نماز وہ سلام ارادتاً پھیرا تھا تو ٹوٹے گی، اور اگر بغیر ارادے کے، بغیر سوچے سمجھے اگر آپ کا سلام پھر گیا تو پھر آپ نے سجدہ سہو کر لینا ہے، پھر آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آخری پوائنٹ جس سے نماز ٹوٹتی ہے، اور وہ ہے دوران نماز اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ 17 پوائنٹ ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں۔ میرے ساتھ ذرا ریوائز کریں گے تیزی کے ساتھ، کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے آپ نے بتاتے جانا ہے۔ پہلی بات ہم نے پڑھی، نماز کے دوران بات چیت کرنے سے نماز، شاباش، کسی کو سلام کرنے سے نماز، کسی کے سلام کا جواب دینے سے نماز، شاباش، درد کی وجہ سے اگر خود آواز نکلی تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر جان بوجھ کے بیماری کی وجہ سے آواز نکالی دوران نماز تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے سے، شاباش، اور یرحمک اللہ کہنے سے، شاباش، اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنے سے، بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے سے نماز، دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز، شاباش، کھانے کی کوئی چیز جو چنے
سے یا چنے سے بڑی ہو، چنے کے برابر یا چنے سے بڑی ہو تو نماز، اور اگر اس سے چھوٹی ہو تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اچھا، کوئی کام ہم نے کثرت کے ساتھ کر لیا، بار بار خارش کیے جا رہے ہیں، کثرت کے ساتھ کپڑے سیدھے کیے جا رہے ہیں، کثرت کے ساتھ ٹوپی بار بار، دوپٹہ بار بار کوئی کام کیے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی، کہکا لگا کے ہنسنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، امام کا اس بندے سے لقمہ لینا جو نماز میں نہیں ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کا چہرہ قبلہ سے پھر گیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر آپ نے ارادتاً نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی سلام پھیر دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر غلطی سے سلام پھر گیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور 17واں پوائنٹ یہ ہے کہ دوران نماز اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بیٹا یہ تمام معزز ناظرین اور حاضرین اور تمام بچے، یہ ہم نے پڑھا مفسدات نماز، یعنی نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے۔ ہم اب تک پڑھتے رہے ہیں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے 12 لیکچرز میں۔ اب ایک ہمارا نیا موضوع شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے جی مواخات۔ مواخات کہتے ہیں تمام مسلمانوں کا آپس میں بھائی بھائی بن جانا۔ بولو کسے کہتے ہیں؟ تمام مسلمانوں کا آپس میں بھائی بھائی، یعنی پورے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا، اچھے طریقے سے رہنا، پیار محبت سے رہنا، ادب احترام سے رہنا، عزت اور وقار سے رہنا، اس کو کہتے ہیں مواخات۔ اچھا، اس مواخات کے سبجیکٹ میں آج ہم جو پہلا مگر تھوڑا طویل موضوع جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پورے معاشرے کو صاف ستھرا اور پاک صاف کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے گھر کو، اس کے بعد اپنے پورے محلے کو، اور صاف ظاہر ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب ہر بندہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا تو پھر پورا پاکستان بھی کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پورا پاکستان صاف ہو جائے گا، صرف برائٹ والوں کی مشہوری سے صاف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، صاف پاکستان کیا ہے وہ، تو وہ اس طرح نہیں ہوگا، سیف گارڈ کا۔ تو یہ یہاں پر دیکھیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ کرنا پڑے گا ہمیں جس سے پاکستان اور ہمارا معاشرہ صاف ہوگا۔ لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے۔ بچے جو ہماری آج کی کلاس میں موجود ہیں وہ آ جائیں، پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد پھر ہم اگلا سبجیکٹ شروع کرتے ہیں۔ اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ 10 منٹ کا حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا کلپ بھی اینڈ پر سنیں گے۔ لیکن پہلے ذرا آ جائیے اور توجہ کے ساتھ ادھر، یہاں یہ جو ہمارے بچے ہیں اس کلاس میں، شاباش، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ درود پاک پڑھیں گے۔ شاباش بچے، درود پاک پڑھیں۔ ادھر مجھے چل، شاباش۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، سا حسین آیا نائے، سا حسین آیا نائے، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، درود ان پر پڑھا کرو
सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। शाबाश, बहुत ध्यान से गुजरना है। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बच्चों ने दुरूद पाक पढ़ा। और अब हम आज के लेक्चर का जो आखिरी हिस्सा है वो आखिरी हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं जी, और वो है मवाख़ात। और मवाख़ात में बोलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? हम साफ़ सुथरा मुआशरा, पाक साफ़ धरती। याद रख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है इस बात पर कि हम पाक साफ़ रहें। और ये इतना पसंदीदा अमल है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। तवज्जो मेरी तरफ रखें ताकि बात को हम समझ सकें। देखिए, एक है अल्लाह, एक है बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे, और एक है अल्लाह बंदे से मोहब्बत करे। यकीनी तौर पर अल्लाह का अपने बंदे से मोहब्बत करना ये एक बहुत बड़ी बात है। हम सारे लोग, इवन ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे भी नीयत यही है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अब इस क्लास में जब हम आ गए तो हमें कुरान मजीद ने बताया कि तुम ये चाहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम तो अल्लाह से मोहब्बत करोगे ही, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा अगर तुम दो काम कर लोगे। नंबर 1, तुम अपने गुनाहों पर माफी मांगा करो, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा पाक साफ रहा करो। सबसे पहले आपने अपने कपड़े पाक साफ रखने हैं, हमेशा अपने दांत साफ रखने, अपने बाल और चेहरा साफ रखना है। फिर जिस घर में, जिस कमरे में आप रह रहे हैं उसको साफ रखना है। ये नहीं है कि 3-3 दिन तक बर्तन धोने वाले पड़े रहें। ये नहीं होना चाहिए कि आपने खाना खाया और वहीं बेड पर ही छोड़ दिया, वहीं आपने डाइनिंग टेबल पर छोड़ दिया, वहीं उसी जगह पर छोड़ दिया, और उसको फिर बर्तन जिसमें खाना खाया उसका ख्याल रखना है कि उतना खाना डालें जितना आपने खाना है, और उस बर्तन को अच्छे तरीके से साफ करना। अलगरज हम बेटे 24 घंटों में जितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को भी साफ सुथरा रखना और उन चीज़ों के ज़रिए खुद को भी पाक और साफ रखना। ये अमल अगर हम कर लेते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है? कौन हमसे मोहब्बत करने लग जाता है? अल्लाह, पहली बात। नंबर 2, फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलात, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फगसिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो, व ऐदियकुम, और अपने हाथों को, इलल मराफिक, कोहनियों तक, वमसहू बिरूसिकुम, और अपने सर का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को भी टखनों समेत धो लो। यानी वुजू करने का, और ये जो वुजू है ये भी किसका जरिया है? बोलिए, सफाई का, पाकीज़गी और तहारत का इसका हुक्म दिया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। बोलिए क्या हदीस है? ऊंचा बोलिए, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। फिर बोलो क्या हदीस है? तहारत निस्फ ईमान है। बोलिए, तर्जुमा बोलिए, तहारत निस्फ ईमान है। फिर बोलें, तहारत निस्फ ईमान है। ठीक है, आधा ईमान ये है कि हम पाक साफ रहें। फिर इसी तरीके से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें फितरत हैं, यानी ये अल्लाह, ये बाय नेचर हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया तो इन 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इन बिल्ट हमारी लाइफ के अंदर शामिल कर दिया। उन 5 चीज़ों में, अब मैं वो यहाँ बोल नहीं रहा, मगर
کتاب میں موجود ہیں، ان میں صرف ایک جو بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر صورت بولیے کیا رہنا چاہیے؟ پاک اور صاف۔ جس بستر پر ہم ہیں، جس سرانے پر ہیں، جس کمرے میں ہیں، جس کچن میں ہیں، جس ہم سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، ہماری کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، ہمارے بیگ ہیں، ہمارے پین ہیں، ہماری جیومیٹری ہے، الغرض ہمارے شوز ہیں، ہمارے ساکس ہیں اور جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ساری چیزوں کو پاک صاف ستھرا رکھنا یہ انسان کی اصل نیچر۔ اب اس کے بعد یہ چیزیں ہو جانے کے بعد اگلا یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی اور فقہ کی تمام کتابوں میں بھی دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے طہارت کا خیال رکھنا ہے اور نظافت کا خیال رکھنا ہے۔ اونچا بولیے کتنے الفاظ ہیں یہ؟ دو۔ ایک ہے طہارت اور دوسرا ہے نظافت۔ اچھا، طہارت ہے اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا اور نظافت ہے اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا۔ بولو طہارت کسے کہتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا، اور نظافت کیا ہے؟ اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا۔ اب اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے ہم کیا ایسا کریں کہ ہم پاک اور صاف رہیں گے؟ تو ذرا دیکھیے گا، نمبر 1 پہلا پوائنٹ، وضو کرتے وقت مسواک اور ہو سکے تو دن میں 1 آدھ بار ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کیا جائے، نیز روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو کم از کم 2-3 دن کے بعد ضرور غسل کرنا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہ تو بہر صورت روزانہ نہائیں، اور جو چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں جہاں پر اتنی زیادہ آلودگی نہیں ہے تو وہ بھی بہر صورت ہر دوسرے دن ضرور نہائیں۔ یہ پہلا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ کس کے لیے بیٹا؟ بولیے صاف ستھرا معاشرہ، پاک صاف دھرتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دانت صاف کریں اور ہر دوسرے دن بولیے ضرور نہائیں۔ اگلا پوائنٹ، ہر ہفتے یا کم از کم 40 دن گزرنے سے پہلے اپنے جسم پر موجود زائد بالوں کو صاف کیا جائے، داڑھی اور سر کے بالوں میں بھی وقتاً فوقتاً ان کو درست رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور تیل لگانے کی بھی عادت ڈالی جائے۔ تیل لگانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور آج ہم بال گروا لیتے ہیں سارے لیکن ہم تیل نہیں لگاتے، اور اس سے ہمیں جو ہے وہ کھجلی ہوتی ہے، اس سے ہمیں آوازاری ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کلاس میں اگر ہم گئے تو اس سے اسمیل آئے گی۔ اچھا، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے صبح کالج یونیورسٹی جاتے ہوئے لگانا ہے، سادہ اس کا بہترین طریقہ ہے آپ نہانے سے 15 منٹ پہلے اپنے بالوں پر آئل لگائیں اور اس کے بعد آپ نہا لیں تاکہ آپ کے بال بھی مضبوط رہیں، اور بھی اس کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گئی بات۔ اگلی بات، سنت پر عمل کرتے ہوئے ہفتہ یا 15 دن کے بعد ناخن کاٹنے کا اہتمام کریں۔ اچھا، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میرے ناخن کاٹنے سے معاشرہ کیسے صاف ستھرا ہوگا؟ ہاں بھائی، جب پورے 24 کروڑ عوام اپنے ناخن صاف رکھے گی، ٹھیک ہے جی، تو صاف ظاہر ہے یہ جو ناخن ہے یہ گندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گندگی۔ یاد رکھ لیں، ہمارے مطلب اب یہ میں سمجھانے لگا ہوں، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز اپنے آپ میں سے گندگی باہر نکالتی ہے۔ درختوں کی بھی گندگی ہے، اور ان کی گندگی ان کا پھل ہے جو ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہماری گندگی ہے، ہم واش روم یوز کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، ان کی گندگی آنکھوں کی بھی نکلتی ہے۔ اچھا، ہماری زبان کی بھی ہے، ہمارے ہاتھوں کی بھی ہے، پاؤں کی بھی ہے، اور ہمارے باڈی کی بھی ہے۔
تو یہ ویسٹیجز ہیں، ان کو مجھے حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں پر اور ان لڑکوں، اب تو لڑکوں کو بھی عادت ہوتی جا رہی ہے جی، وہ کسی ایک انگلی کا ایک بڑا سارا ناخن رکھ لیتے ہیں، یہ ایک نیا فیشن چل پڑا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک انگلی کا بڑا سارا ناخن رکھا ہوا ہے اور لڑکوں نے، اچھا پھر اسی طریقے سے لڑکیوں کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم گندگی اپنے ساتھ لے کر پھر رہے ہیں، اچھا یہ تو یہ کاٹنا اس کو، کیونکہ ناخن بڑھنے پر ان میں مٹی اور میل جم جاتی ہے جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور صاف ظاہر ہے اس سے پھر معاشرہ صاف ستھرا نہیں رہتا۔ اگلا پوائنٹ ہے اور وہ ہے جی صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، خصوصاً جب کسی مجلس میں جائیں یا نماز کے لیے جانا ہو تو بالکل صاف ستھرے کپڑے، اس کے اوپر خوشبو لگانا تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام نے پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے بھی منع کیا، کیوں؟ کیونکہ اس سے اسمیل آتی، اسمیل۔ میں نے اپنے زندگی میں، عرفان بھائی آپ حیران ہوں گے، میں ابھی بھی جاتا ہوں اس کے، ایون جو لاسٹ ایئر بھی ان کا اینول سیشن ہوا، میں ان کا پروگرام کرنے جاتا ہوں، کمپیئرنگ کرتا ہوں، تو وہ مطلب ڈائریکٹر ہے اور اس کے اسکول میں کم و بیش جو لاسٹ ایئر جب پروگرام تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد 3600 ہے، اور وہ ادھر واگا بارڈر والی سائڈ پہ اسکول ہے اور بہت بڑا اسکول ہے جی، اور بڑا پرانا اسکول ہے، یعنی اس کی ابتدا ہوئی ہے 91 میں، اب کم و بیش یعنی 25 اور 9 34-35 سال ہو گئے اسکول کو بنے ہوئے، اور اس اسکول کا جو ڈائریکٹر ہے نا، میں گھر میں بھی آ کے بتاتا ہوتا ہوں اور دوسروں کو بھی کہ یار میں نام نہیں لے رہا، نہ اسکول کا بتا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جب بھی میرے کان میں آ کے بات بتاتا ہے نا مجھے کوئی، تو آپ بلیو کریں کہ میری مطلب اتنی بری حالت ہو جاتی کہ اتنی اسمیل آتی ہے اس بندے سے کہ مطلب ہم ڈائریکٹر پر تو پہنچ گئے ہیں لیکن ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ انسان کی شخصیت ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بندے کو اپنی پرسنالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے کھانا آپ کا کسی نے نہیں دیکھنا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، لیکن آپ نے جو پہنا ہوا ہے وہ آپ کا ہر ایک نے دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے میں بھی اس چیز کا ادراک نہیں رکھتا تھا، اب میں اپنی عقل کے جو میرے اندر تھوڑی بہت ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ بھئی ہمارے کپڑے وہ بالکل صاف ستھرے بھی ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، جتنی استطاعت ہے اپنی استعداد کے مطابق بار صورت اچھی ڈریسنگ، اچھا خیال، یہ ہر بندے کی پرسنالٹی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں یہ کہ خوشبو لگائیں، پھر اگلا یہ تو ہو گیا اپنا، یعنی میں نے کیا کرنا ہے ہر پرسن نے۔ اچھا اب ہم نے اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اپنے گھر اور گھر کے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ہم ان باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، مائیں توجہ سے سنیں، اور کہتے سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے گھر کے سامنے نہ پھینکے جائیں، یہ نہیں کہ اوپر چھت سے نیچے پھینک دیا، ٹھیک ہے؟ کتنی خواتین ہیں ہمارے معاشرے کی جو یہ کام کرتی ہیں، باقاعدہ کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں کہ شاپر بھرا اور پھینک دیا باہر اور پتہ بھی نہیں اچھا، بلکہ کوڑا دان میں ڈال کر کچرا کنڈی تک پہنچانے کی عادت ڈالی جائے۔ پھر گھر کی صفائی اور گھر کے سامنے کے حصہ کی صفائی کا بھی روزانہ یا کم از کم ہر دوسرے دن اہتمام کیا جائے۔ گھر کے سامنے کا بھی اہتمام کرنا، اور یہاں پر آج کی خواتین اور لڑکیاں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کے کام کاج کرنے سے شاید بندہ مرد کا غلام ہو جاتا ہے اور نوکر ہو جاتا ہے، اور شاید یہ مطلب ہماری شخصیت اور وقار کے خلاف ہے۔ بھئی جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صفائی کر رہے ہیں تو پھر ان کا ہر امتی صفائی کرے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، خواہ مرد ہے یا عورت ہے۔ کوئی بات نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو کے سیدھا کر لیں، ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، خیر۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ خود ویجیلنٹ ہو، یعنی ہم نے ڈگری پی ایچ ڈیز تک لے لی ہیں، ہم نے ڈگری جناب ماسٹرز تک کر لی ہیں، ایم فل کر لی ہیں۔ میں اپنے کلاس فیلوز کے بیگز دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم پڑھ تو اتنا گئے، یہ عادتیں ہمیں کالج لیول میں منہاج القرآن میں
اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت زبردستی سکھائی گئیں، ڈالی گئیں کہ بھائی آپ نے بغیر شوز پالش کے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کس قدر مطلب باقاعدہ انسپیکشن ہوتی تھی۔ اگر کسی کا سرانہ خراب ہے، اگر کسی کی بیڈ شیٹ خراب ہے، اگر کسی کا کمرہ صاف نہیں ہے تو اس پر باقاعدہ فائن ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ اس وقت سے عادت تو، لہٰذا ہمیں اپنے بچوں میں یہ عادت ڈیولپ کرنی چاہیے کہ صاف ستھرے رہیں۔ اچھا، اب اگلا پوائنٹ دیکھیں، کہتے ہیں جی اہتمام کریں، جس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خود یہ کام کریں تاکہ معاشرے کا مزاج بنے۔ خود نہ کر سکتے ہوں تو خاکروب کو پیسے دے کر اس کام کے لیے مقرر کریں کہ بھائی آپ نے میرے گھر کے سامنے والے حصے کو کیا کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ پھر اگر جانور مثلا مرغیاں اور بکریاں وغیرہ پالنے کی عادت ہو تو بہتر یہ ہے کہ ان کو گھر اور سوسائٹی میں رکھنے کی بجائے آبادی سے باہر کسی جگہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے گھروں میں پرندے رکھنے کے لیے باقاعدہ جگہ بنائی ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی سمیل چیزیں وہ ساری پورے گھر میں پھیلتی ہیں۔ باہر یا چھت پہ رکھیں جہاں پر آب و ہوا جو ہے وہ باہر ہی جائے، چھوٹے چھوٹے باکس لے کر بند کمروں کے اندر انہیں نہ رکھا جائے۔ پھر اسی طریقے سے کیونکہ آبادی میں خصوصاً شہری علاقوں میں جانوروں کے گوبر اور پیشاب وغیرہ کی وجہ سے گندگی اور بدبو پھیلتی ہے، جس سے آبادی کا ماحول اور فضا خراب ہوتی ہے، اور شہروں میں آبادی کی کثرت کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک بات۔ اگلا ہے جی، کہتے ہیں اپنے شہر اور وطن کے مجموعی ماحول اور معاشرے کو بھی صاف کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ مثلاً اپنے دفتر میں صفائی کا اہتمام کریں۔ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں، کلاس میں ہیں تو کلاس روم کو صاف ستھرا رکھنا۔ ردی کاغذات اور پھلوں کے چھلکے وغیرہ نیچے نہ پھینکے جائیں، بلکہ دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈسٹ بن رکھی جائیں، ایک میں ردی کاغذ اور دوسرے میں چھلکے وغیرہ ڈالے جائیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈسٹ بن میں سارا کچھ، اور وہ جو مکسچر کی جو بدبو ہوتی ہے نا وہ اور خطرناک ہوتی، تو لہذا ردی کے لیے الگ اور باقی چھلکے وغیرہ کے لیے الگ 2 ڈسٹ بن ہونی چاہیے۔ پھر اگلا پوائنٹ کہتے ہیں ہم نے ابھی تک کیا پڑھا؟ سب سے پہلے پڑھا میں اپنے آپ کو کیسے صاف رکھوں، پھر ہم نے یہ پڑھا کہ محلے کو کیسے صاف رکھوں اور گھر کو کیسے صاف رکھوں۔ اب یہ کہ اوورآل پورے پاکستان کو کیسے صاف رکھ سکتا ہوں، اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، میں سے مراد ہم میں سے ہر ایک۔ تو پہلی دفتر کی بات ہو گئی۔ دوسری بات، دفتر کے کچن اور اس میں موجود برتنوں کو روزانہ دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گندے برتنوں سے جراثیم اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یہاں میں برتنوں کے حوالے سے ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے برتن، آپ نے رات کو کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد وہ برتن صبح تک پڑے رہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی۔ یہ میں نے ریسنٹلی پڑھی تو میں چونک گیا کہ عموماً معاشرے کی خواتین یا مرد، ویسے میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں جی کہ خواتین کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، میرا نقطہ نظر مختلف ہے۔ باہر کے کام مرد کے ذمہ ہیں، گھر کے جملہ کام عورت کے ذمہ ہیں، اور یاد رکھ لیں یہ دونوں کام پیرالل ہوں گے تو گاڑی بہترین طریقے سے چل سکتی ہے۔ ہاں، مرد اگر اضافاتاً اپنی ڈیوٹی ادا کر لینے کے بعد اگر وہ معاونت کرواتا ہے تو وہ معاونت ہی ہونی چاہیے، پورے گھر کے کام کاج اس کے ذمے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی خاتون جو اس کے ذمے ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتی، کوئی مرد، اب جیسے مرد ہے وہ جاب نہیں کرتا، وہ کما کے نہیں لاتا، وہ گھر والوں کے اخراجات پورے نہیں کرتا، تو کیا ہم اس مرد کو کہیں گے کہ یہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے؟ کبھی نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون اپنی، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنے فرائض کو ادا نہیں کر رہی ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پیرالل معاملہ ہے، گاڑی کے پہیے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، وہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنے اپنے کام کرے، اور اگر نہیں کرتا کوئی تو ڈیفینیٹلی اچھا جی، تو یہ بات ہم کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگلا ہے جی
वॉशरूम की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, फिर कम अज़ कम फ्लश और फर्श को हर रोज़ धोया जाए। दफ्तर की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद उसको अपनी जगह पर ही रखा जाए। और हम तो माशाल्लाह से घर के अंदर भी इन उसूलों का ख्याल नहीं रखते, चीज़ों को इस्तेमाल किया वहीं छोड़ दिया। ठीक है, बड़े पढ़े लिखे लोग देखे हैं जी, तो डिग्रियां तो मिल गई मगर साथ ट्रेनिंग और तरबियत उस तरीके से नहीं, तो ये बड़ा शख्सियत पर असरअंदाज होता है। फिर अगला पॉइंट है, अच्छा कभी कभार इस्तेमाल में आने वाली और गैर ज़रूरी अशिया के लिए अलहदा स्टोर बनाया जाए और उन चीज़ों को स्टोर में रखा जाए और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करके दोबारा वहीं रखने का अहतमाम किया जाए। यानी अगर देखिए, जिस हालत में हमने किसी चीज़ को उठाया, इस्तेमाल करने के बाद अगर हम उसको वहीं रख दें तो हमारे गंद जो घर में गंद पड़ते हैं या हमारे ऑफिस में गंद पड़ते हैं, आप बिलीव कीजिएगा 80% कम हो जाएंगे सिर्फ इतने से काम से। हमने तो कोई थोड़ी इस्तेमाल की, प्लास इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद वहीं रख देते। बर्तन हमने, फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी पीना है, अब मैंने गिलास उठाया, उठाने के बाद पानी पिया, पानी पी के धो के मैंने वापस अगर वहीं रख दिया जहाँ से उठाया था, तो मुझे बताएं गंद कहाँ पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पानी पिया उसको फिर फ्रिज के पास या उसको कूलर के पास वहाँ रख दी, तो साफ जाहिर है सुबह जब आप उठेंगे या दोबारा 24 घंटों के बाद आप सफाई करने लगेंगे तो आपको फिर पूरे घर में गिलास बिखरे हुए ही मिलेंगे। तो ये एहतियात करना ज़रूरी। फिर उसके बाद अगला क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल के काबिल ना हों उनके बारे में मुतल्लिका अफसरान को इतला करें ताकि ऐसी अशिया को बेचकर ज़रूरत के मुताबिक नई चीज़ें ख़रीदी जाएँ, या अगर ज़रूरत ना हो तो हासिल शुदा रकम हुकूमती ख़जाने में जमा करवाई जाए। उसके बाद सड़कों, पार्कों और सैर व तफरीह की जगहों पर थूका ना जाए और ना ही कचरा वगैरह फेंका जाए, बल्कि कूड़ादान में फेंकने का एहतमाम किया जाए। हम माशाल्लाह गाड़ी में बैठे हुए हों तो बनाना खाया, कोई जूस पिया, तो हम इसको फैशन समझते हैं कि हमने शीशा नीचे किया और बाहर फेंक दिया। इसको हम समझते हैं हम बड़े अमीर हो गए, ठीक है, और इसको हम, हालांकि ये बेहूदगी है, बल्कि क्या करना चाहिए, उसको अगर गाड़ी में भी आप पी रहे हैं तो उसी टाइम वहाँ रखें, जब उतरें तो उतर कर आप उसको किसी डस्टबिन में फेंकें। फिर आखिरी पॉइंट है जी, अपनी ज़ाती गाड़ी हो या दफ्तर की, उसकी मरम्मत का बाहर सूरत ख्याल रखें। गाड़ियों के धुआं छोड़ने की वजह से माहौल में सबसे ज़्यादा आलूदगी पैदा होती है, लिहाजा अगर आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल वो धुआं छोड़ने लग जाती है तो उसको फौरी तौर पर मुरम्मत करवाया जाए। ये तो वो पॉइंट थे जो हम अपने ऑफिस को और ओवरऑल मुल्क के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक एक्टिविटी यहाँ जिक्र की गई है जी, और वो कहते हैं कि जितने भी क्लास में मौजूद लोग हैं, खा वो हाजरीन हैं या वो नाजरीन हैं, तो वो ये काम करें। वो कहते हैं जी कि मराकज़ इल्म के शुरका अहले मोहल्ला को सफाई की तरगीब दें, ठीक है जी। और यहाँ मोहल्ला हमीदपुरा में और हमारे मोहल्लों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब को इकट्ठा करके थोड़ा एहसास दिलवाया जाए कि यार हमारे बचपन से इन गली मोहल्लों के पानी खुश्क नहीं हुए, बल्कि मुतअद्दिद बार देखा कि हुकूमत ने सड़कें बनवा के दी हैं, हुकूमत ने रोड्स बनवा के दिए हैं, लेकिन वो महीना भी नहीं गुजरता, हमारे ज़ाती ही मामलात की वजह से वो सड़कें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो ये कहा इलाका की मुनासबत से कूड़ा को ठिकाने लगाने के लिए बंदोबस्त किया जाए, जिसके लिए जो शुरका हैं वो मिलकर कोई 2 रुकनी टीम बनाएं और टीम बना के पूरे मोहल्ले की सफाई का एहतमाम करें भी और करवाएं भी। और इस सिलसिले में जो यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी है उनसे भी जाके मिला जाए और उनको शऊर दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि तुम लोग पैसे लेते हो हमारे मोहल्ले की सफाई के, तो बराह करम इसकी सफाई का एहतमाम करें। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, तर्जुमा और तफसीर, अल-फ़िक़्ह और उसके साथ मवाख़ात। अच्छा, यहाँ मैं इरफान भाई एक क्लिप हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम का कोई जो 10 मिनट का हो उसको ज़रा निकालें, वो हम इंशाअल्लाह सुनेंगे और उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। ये आज से ऑनवर्ड वैसे तो ये मराकज़ इल्म की इस क्लास का हिस्सा है और हम पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन बहर सूरत अब हम ऑनवर्ड करते जाएंगे। वो यहाँ लगेगा ना, इधर से निकालेंगे और यहाँ लगेगा, फिर इधर आवाज़ जाती रहेगी और हम उसको यहाँ सुनते रहेंगे।
تو یہ ابھی ہم سیدی شیخ الاسلام نہیں، وہاں تو لائیو نہیں چلے گا، وہ اس کے ساتھ لائیو نہیں آئے گا. نہیں ضرورت نہیں نا، آپ وہاں لگائیں نا جی. یہ آج کی ہماری کلاس کا حصہ ہوگا اور آئندہ بھی رہے گا، اور اگلی ہماری کلاس میں انشاءاللہ وہ ٹیسٹ ہوگا جی، اور مکمل طور پر اور یقینی طور پر ٹیسٹ ہوگا، ہر صورت ہوگا. اس کے بغیر یہ جتنا کچھ پڑا ہوا ہے وہ صاف ظاہر ہے ہمیں تیار نہیں ہو سکتا اگر ہم ٹیسٹ کے پروسیس سے نہیں گزرتے، اور ان ساری چیزوں کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تمام جتنے ناظرین ہیں وہ بھی ٹیسٹ میں شریک ہو سکیں گے انشاءاللہ. اس انداز میں ہم ٹیسٹ لیں گے کہ ناظرین بھی ٹیسٹ کا حصہ ہوں گے اور حاضرین بھی ٹیسٹ کا حصہ ہوں گے، اور ناظرین اپنے اپنے گھروں میں چاہیں گے تو وہ ٹیسٹ دے کر اگر ہم سے چیک بھی کروانا چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ بھی کر سکتے ہیں. بالکل کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آج جدید دور ہے اور فاصلے ختم ہو چکے ہوئے ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ جو آن لائن لوگ ہوں گے وہ اس میں شریک ہو سکیں گے. جی کوئی کلپ مختصر جو ہو وہ دے دیجئے تاکہ ہم اس کو سن سکیں، اور دیکھتے ہیں آج کا جو ہمارا کلپ ہوگا سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا، وہ ہم سنتے ہیں. اور یہ طبرانی نے اس کو روایت کیا اور اس کے تمام جی یہاں دیکھیے دین کی تعلیمات جی یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، اور وہ ہے جی اللہ کی قربت، کون سا رویہ ہے جو ہم اختیار کریں تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، وہ ہم سنتے ہیں. نیٹ نہیں آ رہا. محمد بن عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، ایک صحرا میں نخلستان تھا، ایک باغ تھا کھجوروں کا، وہاں آیا. وہاں میں نے ایک جوان کو دیکھا، وہ خاموشی سے بیٹھا ہے. میں نے اس کے چہرے پر معرفت کے آثار دیکھے. اس کا چہرہ عارفوں کا چہرہ لگا، اللہ والوں کا چہرہ لگا. میں فاصلے پر بیٹھ گیا تو میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ لگتا ہے یہ پچھلے 2-3 دن سے فاقہ میں ہے، پیل تھا، کھایا نہیں. میرے پاس کھانا تھا، میں نے 3 روٹیاں اس جوان کو دے دی. تھوڑی دیر میں کتا آیا دوڑتا ہوا، وہ کتا سامنے آ کے بیٹھ گیا. میں نے دیکھا اس جوان نے جس کے چہرے پر معرفت تھی. معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت کیا ہوتی ہے؟ سادہ سی بات، اللہ کی پہچان ہوتی ہے. جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے وہ عارف ہو جاتا ہے. اللہ کی پہچان کس کو ہے کس کو نہیں، اس کے رویے بتا دیتے ہیں. اس شخص کے رویے بتا دیتے ہیں کس کو پہچان ہے اور کس کو پہچان نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس جوان نے ایک روٹی اس کتے کی دے دی. کتے نے وہ روٹی کھا لی اور کھا کے پھر اپنا سر اٹھایا، اس جوان کی طرف دیکھا. جوان نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی. میں دیکھ رہا ہوں کتے نے وہ بھی کھا لی اور کھا کے پھر اپنا سر اس کی طرف اٹھایا. اس نے تیسری روٹی بھی اسی کو پھینک دی. کتے نے تیسری روٹی کھا لی، پھر اس کی طرف نہیں سر اٹھا کے دیکھا، کھا کے تو چلا گیا، بھاگ گیا، یعنی سیر ہو گیا. میں نے پوچھا اس جوان سے کہ تم اس کو 1 دے دیتے روٹی، 2 دے دیتے، کم سے کم 1 اپنے لیے رکھ لیتے، خود کھا لیتے، اب کیا کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی توفیق پر شکر کروں گا. کیا کرو گے؟ اس نے کہا اللہ نے یہ جو توفیق دی اس کے شکر کی لذت لوں گا. کچھ اپنے لیے کیوں نہیں رکھی، ساری اس کو کیوں کھلا دی؟ اس نے کہا کہ ہماری یہ زمین، یہ رویہ بتا رہا ہوں، یہ رویہ، اور رویہ سوچوں سے جنم لیتا ہے، سوچ سے، فکر سے. ہماری یہ زمین دور دور تک کتوں کی زمین نہیں ہے. ہمارے اس قصبے میں اور دور دراز تک ان علاقوں میں کوئی کتا نہیں رہتا. اب یہ کتا جو آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت دور سے کہیں سے آیا تھا.
اور دور سے آیا تھا تو بھوک اس کو لے آئی تھی، بھوکا تھا، اس کو کہیں کھانا نہیں ملا تھا، تلاش کرتا کرتا صحرا میں نخلستان میں آیا کہ کچھ کھانے کو مل جائے گا، تو کتا اس لیے آیا تھا۔ میں نے ایک روٹی پھینکی، میں نے دیکھ لیا کہ اس کو بھی بھوک ہے، دوسری پھینکی، پھر دیکھا بھوک ہے، تیسری پھینکی، وہ کھا کے بھاگ گیا۔ اس کے عمل نے بتایا کہ اب میں سیر ہو گیا ہوں، تو ساری اس لیے دے دی، میرے جی نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اس کو بھوکا واپس بھیج دوں، چونکہ وہ سر اٹھا کے دیکھتا تھا، پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا تھا، تو اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی تھی، تو میرے من نے مجھے اجازت نہیں دی کہ وہ میرے پاس آیا میں اس کو بھوکا لوٹا دوں۔ یہ رویہ ہے، اور یہ رویے اللہ کی معرفت کا باعث بنتے ہیں، اللہ کی قربت کا باعث بنتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت میسیج ہے جی جو ہم نے سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی کی زبان سے سنا، اور ہم نے جانا کہ اگر ہم دوسروں کی بھوک کا احساس رکھتے ہیں، خواہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، بلی کیوں نہ ہو، جانوری کیوں نہ ہو، تو یہ جو رویہ ہے دوسروں کے احساس کا، یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو جائیں، ہم سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ، عظمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، یا رسول اللہ آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انکا انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ باری تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو جو تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم نے مومنین کی صفات کو پڑھا، ان علوم کو پڑھا جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اور پورے وطن کو کس طریقے سے صاف ستھرا رکھا جا سکتا ہے، یہ علوم ہم نے پڑھے۔ باری تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کی ساری سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں اور جتنے ناظرین ہیں، باری تعالیٰ سب کے لیے خیر مقدر فرما۔ باری تعالیٰ جس طرح تیری توفیق سے یہ کلاس بڑے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، باری تعالیٰ اس سارے سبق کو اپنے اختتام پر پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ساری ایفرٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس سارے عمل کا اجر اور ثواب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے، باری تعالیٰ سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حاضرین اور ناظرین کے اعزہ و اقارب جو دنیا سے چلے گئے، باری تعالیٰ سب کو اصال کرتے ہیں، قبول کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی صحیح معنوں میں تیاری کی توفیق عطا فرما۔
5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور باری تعالیٰ وطن عزیز پاکستان جو 14 اگست 1947 کو بنا، باری تعالیٰ جن مقاصد کے لیے بنا ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وطن عزیز پاکستان کو صحیح معنوں میں مستفوی معاشرہ بنا، اس دھرتی پر مستفوی انقلاب کا سویرا طلوع فرما، اور حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی باری تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ان کی زندگی میں باری تعالیٰ اس دھرتی پر مستفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔